اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لوئرس ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی ایوب بھائی کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، اور وہ کیوں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیسے رہنمائی کی ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے اسلم بھائی، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ پیارے بھائی۔ آج اب بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ سورت اثر ہے 30ویں پارے کی، اس موضوع پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کا ترجمہ ہے سر، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی ہے۔ اب اس صورت میں 4 چیزیں ہیں: زمانے کی قسم، نمبر 2 انسان سراسر خسارے میں ہے، نمبر 3 حق کو تسلیم کرے اور نصیحت کرے، نمبر 4 صبر کی تلقین، نمبر 4 ہے اس میں صبر کی تلقین۔ ان چاروں باتوں کا ذکر سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل کو جانتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر انسان کے جسم کا اعضا خود اس بات کی گواہی دے گا کہ میری آنکھ کیا دیکھتی ہے، میرے کان کیا سنتے ہیں اور میری زبان کیا بولتی ہے۔ اس کے علاوہ کرامن کاتبین بھی ہماری ہر بات لکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے زمانے کو گواہ رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عدل والا ہے۔ پہلے ہم زمانے پر غور کرتے ہیں۔ زمانہ حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے، موجودہ زمانے، آنے والے زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گزرا ہوا زمانہ گزر گیا، حال موجود ہے، یہی حال آگے جا کر مستقبل بن جائے گا۔ اب غور کرتے ہیں، دونوں طرح کے زمانے اس مفہوم میں شامل ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ ان 4 صفات سے خالی ہے وہ بالآخر خسارے میں پڑ کر رہے۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل موجودہ وقت ہے۔ اس سے پہلے ماضی کے زمانے پر آپ غور کریں۔ زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک اعمال سے محروم ہوتے ہیں وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ اس لیے ایسی بہت سی قوموں کو دنیا ہی میں آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر خبردار کرتے رہے کہ ایمان اور نیک اعمال کی روش اختیار نہ کی گئی تو خسارے میں پڑے رہو گے۔ اسی صورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر یہ 4 صفاتیں پائی جاتی ہیں: ایمان، عمل صالح، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، اور نمبر 4 صبر کی تلقین۔ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وقت ہے۔ یہ وقت ایک ایک انسان کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ وقت جس تیزی رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو ہو جائے گا۔ اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا فعل کرتے ہیں اور جن کاموں میں بھی ہم مشغول رہتے ہیں، سب کچھ اس محدود مدت عمر ہی میں واقع پذیر ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا سرمایہ تو یہی وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے، اگر اس کو ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان خسارے میں ہے۔ دنیا بھر کے انسان نے کفر، بدعملی، ایک دوسرے کو باطل ترغیب دینا اور بندگی نفس کی تلقین کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، وہ خسارے میں ہے۔
در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے، تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہے، اس کا مطلب دونوں جہانوں میں خسارے سے بچنے اور فلاح پانا ہے، تو ہمیں ان 4 صفاتوں کو دیکھنا ہوگا جن کے پائے جانے سے اس صورت کی روح سے انسان خسارے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان 4 صفات پر۔ 4 صفات میں ایمان کا پہلے ذکر کیا تھا، ایمان۔ ہم آتے نمبر 1 ایمان پر۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ عملی اطاعت۔ ایمان محض زبان سے ظاہر کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل ایمان وہی ہے جس کے ساتھ عمل ہو، اسی لیے عمل کا ایمان نتیجہ ہے۔ ایمان لا کر اس پر استقامت اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والا شخص عملی اطاعت کے لیے تیار ہے یا نہیں، یہ عمل ہر انسان خود چیک کر سکتا ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے بس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے۔ ظاہر ہی بات ہے کہ اس کا جو دعویٰ ہے ایمان کا وہ سچا ثابت نہیں ہو رہا، اس کا دعویٰ کمزور ہے، اپنے دعوے کی اصلاح کرے، ایمان خسارے میں ہے۔ یہ تو ایمان کی بات ہو گئی۔ اب عمل صالح نمبر 2 ہے عمل صالح۔ عمل صالح کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ دنیا میں بہت سی نیکی والے کام کرتا ہے، لیکن اللہ کے احکامات میں جو فرائض ہے اس کو اگر وہ بائی پاس کرتا ہے، اللہ کے احکامات میں جو فرائض ہے اس کو اگر وہ بائی پاس کرتا ہے تو وہ عمل بھی خسارے میں ہے۔ عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو۔ قرآن میں مختلف جگہ پر عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان کے بغیر کسی بھی عمل کو صالح نہیں کہا گیا ہے، اور نہ ہی عمل بالایمان پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ اصل اہمیت ایمان اور نیک اعمال کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کی بنیاد پر شرائطیں پوری کرے تو وہ اجر کا مستحق ہے۔ دوسرا یہ بھی حقیقت ہے کہ ایمان وہی متبع ہے اور مفید ہے جس کے صادق ہونا کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرتا ہے، ورنہ ایمان بالعمل صالح محض ایک دعویٰ ہے جس کی تردید آدمی خود کرتا ہے۔ اب سر نمبر 3 پر آتے ہیں نصیحت کرنا۔ نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک صحیح اور سچی اور مطابق عدل و انصاف اور مطابق حقیقت بات، ہوا وہ عقید ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے، دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا ہے، جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، خواہ وہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو یا خود اپنے نفس کا حق ہو۔ بس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور یہ نصیحت ہر شخص جو صاحب عقل ہو وہ کر سکتا ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سر نمبر 4 پر، صبر پر۔ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایات میں جو مشکلات پیش آتی ہے، اس راہ میں جن تکلیف سے، جن مشقتوں سے، جن مصائب سے اور جن نقصانات سے وہ محرومیوں سے انسان کو سبق پیش آتا ہے، ان کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں، ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں، ان کا ہر فرد دوسرے کی ہمت باندھتا رہے اور وہ ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کرے اور نماز سے مدد حاصل کرے اور صبر کرے۔ قرآنی اصطلاحات میں صبر بہت وسیع مفہوم ہے۔ ایک قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ ہے، دوسری قسم گناہوں کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا، تیسری قسم تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ تینوں قسم میں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے، بے شک آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ آخر میں اسلم بھائی نصیحت جو ایز اے روٹین کرتا ہوں، اس نصیحت کے پر آتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں دین کے اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شر کے کیا قواعد ہیں، انسان کی فلاح
اور خسران کا مدار کن چیزوں پر رکھا ہے۔ علم کے بغیر وہ اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کے مطابق گڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے خسارے میں ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسلم بھائی۔ جزاک اللہ خیرہ ایوب بھائی۔ ناظرین، ان 4 باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں اپنی زندگی میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں والعصر میں ہمیں نصیحت کی ہے، اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دائی بنا۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان 4 چیزوں کے اوپر اگر عمل کریں تو ہم ایمان کامل میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔